بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کیوں کرتے تھے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ بہت خاموش رہنے لگے، اکثر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن وہاں اکیلے رہ کر اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر جاتے تاکہ اللہ کی عبادت میں مدد مل سکے، اور جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی تو کبھی تو خود گھر آ کر اگلا کھانا تیار کرا کے لے جاتے، یا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ کسی کے ہاتھوں وہ کھانا غار میں بھجوا دیتی۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ نے اس دن کھانا بنا کر ایک آدمی کے ہاتھوں غار حرا کی طرف بھیج دیا تھا۔ ادھر اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھا کر واپس لوٹ گئے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، اسی لیے وحی کی آیتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقام اجیاد کے پاس ہی پہنچے تھے کہ اچانک آپ کو آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، جیسے کہ کوئی پکار کر کہہ رہا ہو۔ آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائی تو ڈر کی وجہ سے سارا جسم کانپنے لگا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت اپنی اصلی شکل میں پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں آسمان میں جس طرف بھی نظریں گھماتا مجھے حضرت جبریل کا جسم ہی جسم نظر آتا، اور وہ برابر مجھ سے کہے جا رہے تھے کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت کھڑا حیرانی کے ساتھ آسمان میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ تبھی میری بیوی خدیجہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ آدمی میرے پاس آ پہنچا۔ اس آدمی نے پاس آ کر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ کا پیغام سنایا اور پھر دونوں ساتھی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاید اس آدمی کو حضرت جبریل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر حضرت جبریل کو دیکھتے جا رہے تھے۔ آخر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنا زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ بیوی خدیجہ سے کہنے لگے کہ جلدی سے مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ کے چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا کہ آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چرپائی پر لیٹ گئے۔ بڑی بیٹی زینب دوڑ کر چادر لے آئی اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چادر ڈال دی۔ گھر میں 4 بیٹیاں اور بیوی خدیجہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر سارے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ بہت دیر بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو آپ نے سر اٹھا کر حضرت خدیجہ کو وہ ساری باتیں بتائی کہ کیسے آپ کے پاس اچانک غار حرا میں ایک فرشتہ آ گیا، اور پھر لوٹتے ہوئے آسمان پر آپ کو ہر طرف کیسے وہ فرشتہ چھایا ہوا نظر آیا۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ دوستو، یہاں پر آپ کو میں بتاتی چلتی ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے شادی سے پہلے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ تجارت کا سامان دے کر شام شہر بھیجا تھا تو لوٹتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ فرشتوں کو آپ کے اوپر دھوپ سے سایہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کوئی بڑے انسان بنیں گے۔ اسی لیے وہ جلدی سے اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اے خدیجہ، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکا محمد آگے چل کر اس امت کا نبی بنے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے جیسے ہی ورقہ بن نوفل سے یہ باتیں سنی تو آپ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور آپ نے ہر طرح سے کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرما لیا۔ اب کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ میرے شوہر اس امت کے نبی بنیں گے، اسی لیے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیوی خدیجہ کو اپنے اوپر غار حرا میں گزری وہ ساری باتیں بتائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ خوشی سے جھوم اٹھی، کیونکہ جس کا انہیں 15 سال سے انتظار تھا وہ سب کچھ آج انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ اس بات کو سوچ سوچ کر اکثر پریشان رہتی کہ کہیں میرے شوہر کے نبی بننے سے پہلے ہی میری وفات نہ ہو جائے۔ اسی لیے ایک انتظار تھا کہ آخر وہ دن کب آئے گا کہ جب میرے شوہر کو نبی بنایا جائے گا۔
اور आखिर आज वो दिन आ ही गया। किताब सीरत इब्ने हिसाब के मुसन्निफ में लिखा है कि जैसे ही हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हज़रत जिब्रील का नाम सुना तो खुशी से झूमकर कहने लगी कि मुबारक हो, मैं इस जात की कसम खाकर कहती हूँ कि जिसके कब्जे में मेरी जान है कि आप इस उम्मत के नबी हैं, इसीलिए आप अपने दिल को मजबूत रखिए क्योंकि आपका अल्लाह आपको ज़ाया नहीं होने देगा। लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसीलिए अपनी बीवी हज़रत खतीजा से कहने लगे कि ए खतीजा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस काम में मेरी जान न चली जाए। तो हज़रत खतीजा ने जवाब दिया कि ए मेरे प्यारे शोहर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं, कमजोरों को सहारा देते हैं, यतीमों के सर पर हाथ फेरते हैं और भूखों को खाना खिलाते हैं, इसीलिए आपका अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं होने देगा। बस आप अपने दिल को मजबूत रखिए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि शादी के बाद जिस उम्मीद को लेकर वो 15 साल से इंतज़ार कर रही थी, आज उनकी इंतज़ार की घड़ियां पूरी हो चुकी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना दिया गया था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी पल भी सुकून नहीं मिल रहा था और आप बहुत ज़्यादा बेचैन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़्यादा बेचैनी देखकर हज़रत खतीजा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप परेशान ना हो, चलो आज शाम हम दोनों अपने चचा के लड़के वर्का बिन नौफैल के पास चलेंगे। वो पुरानी किताबों के माहिर हैं, इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके बारे में कोई अच्छा ही मशवरा देंगे। और फिर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का बिन नौफैल के पास गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरी वो सारी बातें बताई। जैसे ही हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ने वर्का को वो सारी बातें बताई तो वो घबराकर कहने लगे कि ए खतीजा, ये वही फरिश्ता है कि जो कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे शोहर मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। और फिर वर्का बिन नौफैल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे कि ए मेरे बच्चे, काश कि मैं उस दिन तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें मक्का से निकाल देगी। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर कहने लगे कि क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? तो हज़रत वर्का ने कहा कि हाँ, आज से पहले जितने भी लोगों के पास ये फरिश्ता आया और उन्होंने फिर अपनी नबूवत का ऐलान किया, उनकी कौम वालों ने अपने नबी का साथ ना देकर उनके दुश्मन बन गए और आखिर में उन्हें अपनी कौम से निकाल ही दिया गया। उसके बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर आ गई और फिर अगले दिन से वही की एक कतार बंध गई कि कभी कभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दिन में 2-2, 3-3 बार वही लेकर आ जाते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जैसे ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पर पड़ती तो आप इतना ज़्यादा डरने लगते कि बसा औकात हज़रत खतीजा की गोद में बैठ जाते और कहने लगते कि ए खतीजा, मुझे वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर घबराहट देखी और आपके अंदर थोड़ा सा शक भी देखा कि आपको ये लगता है कि कहीं ये फरिश्ते की जगह शैतान ना हो कि जो मुझे गुमराह करने के लिए अपने को फरिश्ता जिब्रील बता रहा है, तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखी तो एक दिन कहने लगी कि ए मेरे प्यारे शोहर, इस बार जब भी वो फरिश्ता आपके पास आए तो आप मुझे खबर कर देना। अभी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह को ये बात कहते कुछ घंटे ही गुजरे थे कि दोपहर के वक्त अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और कहने लगे कि ए खतीजा, मुझे वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। ये सुनकर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह जल्दी से ज़मीन पर बैठ गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि आप मेरे दाएं पैर पर अपना सर रखकर लेट जाएं। बीवी खतीजा के कहने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा के दाएं पैर पर लेट गए तो हज़रत खतीजा ने पूछा कि क्या अभी भी आपको वो फरिश्ता नज़र आ रहा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे अभी भी वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। ये सुनकर हज़रत खतीजा ने कहा कि अब आप उठकर मेरे बाएं पैर पर लेट जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया और फिर हज़रत खतीजा ने पूछा कि क्या अभी भी आपको वो फरिश्ता नज़र आ रहा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ खतीजा, मुझे अभी भी वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। फिर हज़रत खतीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपनी गोद में रखकर पूछने लगी कि क्या अभी भी आपको वो फरिश्ता नज़र आ रहा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे अभी भी वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। ये सुनकर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ने कहा कि आप अपनी जगह इसी तरह लेटे रहिए
اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ دوپٹہ ہٹاتے ہی سارے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے خدیجہ، مجھے اب وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور کہنے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرے بال کھلتے دیکھ کبھی نہ شرماتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ اللہ کا کوئی مقرر فرشتہ ہی ہے کہ جیسے ہی میں نے آپ کے سامنے اپنے بال کھولے تو وہ شرما کر آپ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بیوی خدیجہ کی ایسی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو جاتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی وفات کے بعد اکثر ان کا ذکر کر کے رویا کرتے اور حضرت عائشہ سے کہا کرتے کہ اے عائشہ، میری خدیجہ بہت اچھی تھی، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میری خدیجہ نے اس وقت مجھ پر اپنا سارا مال لٹایا کہ جب لوگوں نے مجھے ہر طرح سے محروم کر دیا تھا۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ کی قربانیاں صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آپ نے اپنی رہتی زندگی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے ساتھ دیا۔ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مایوس دیکھتی تو اپنے طاقتور الفاظوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نیا جوش پیدا کر دیتی۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ کو آ کر بتاتے کہ اے خدیجہ، ابھی میرے پاس فرشتہ جبریل آیا تھا، تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ اتنا زیادہ خوش ہو جاتی کہ شاید انہیں ساری دنیا کی دولت ملنے پر بھی وہ اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ کی اسی خوشی اور قربانی کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن فرشتے جبریل سے کہا کہ اے جبریل، جاؤ اور آج میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دینا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جلدی سے زمین پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی بیوی خدیجہ ایک برتن میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گی، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اے اللہ کے رسول، اس پاکیزہ ہستی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لے کر آئی تو آپ نے کہا کہ اے خدیجہ، یہ میرے سامنے جبریل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور اے خدیجہ، یہ جبریل بھی تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جذبات محبت میں کہنے لگی، اللہ السلام و منہ السلام و آل جبریل السلام، کہ میرا اللہ بہت سلامتی والا ہے اور اسی کی طرف سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے، اور اے اللہ کے رسول، جبریل پر بھی میرا سلام ہو۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا بالکل بند ہو گیا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نہ آئے۔ جب وحی میں اتنا زیادہ وقفہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے اور ہر وقت دل میں یہ سوچ گزرتی کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اسی لیے اس نے جبریل کو میرے پاس آنے سے روک دیا ہے۔ یہ غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر ایسا سوار رہتا کہ ہر وقت آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ آخر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس پہاڑ سے نیچے گرا کر ختم کر لیتے، لیکن اسی وقت اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آنے لگی کہ اے محمد، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ کے اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے رسول، قسم ہے آپ کی خوبصورتی کی اور قسم ہے اس کالی رات کی کہ جب وہ چھا جائے، یقیناً آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے رسول، کیا اللہ نے آپ کو بچپن میں یتیم نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو اچھی جگہ پناہ دی، اور کیا اللہ نے آپ کو انجان نہیں پایا تھا تو اسی نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا، اور کیا اللہ نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا تھا تو اسی نے آپ کو بے نیاز بنایا۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو کبھی نہ جھڑکیں
اور کسی مانگنے والے کو کبھی نہ بھگائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ دوستو، یہ پوری سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ مکہ کے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرانا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کو اتنا زیادہ سکون ملا کہ آپ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور اپنی بیوی خدیجہ کو ساری داستان سنائی اور وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر سنائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کے واقعے میں بیان کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مکہ والوں کو جمع کر کے اپنے نبی ہونے کے بارے میں بتایا تو آپ کے چچا ابو لہب نے سارے مکہ والوں کے سامنے آپ کو گالیاں دی اور پھر پتھر پھینک کر مارے۔ یہاں تک کہ جب آپ کی بڑی بیٹی زینب نے یہ منظر دیکھا کہ مکہ والے میرے والد کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ بیچاری اپنے آنسو نہ روک سکی اور آخر اپنے والد سے لپٹ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ تو دوستو، آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔